أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ اور ان کے مقابلے کے لیے جہاں تک تم سے ہو سکے طاقت مہیا کیے رہو اور بندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو، تاکہ اس کے ذریعے تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو نیز ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی جن کو تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے ہیبت زدہ کر سکو۔ اور اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا لوٹا دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ناانصافی نہ ہوگی۔ یہ سورہ انفال کی 60 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ درس میں کفار کی بدعہدی عہد کے متعلق بات چیت چل رہی تھی، کس طریقے سے وہ مسلمانوں کے ساتھ عہد و معاہدے کرتی، اس کے بعد پھر دشمنوں سے مل کر مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کرتی تھی۔ اس آیت میں جنگی حربیں کیا آزمانی چاہیے، جنگ کی تیاری کیسی ہونی چاہیے کفار کے خلاف مسلمانوں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں ہدایتیں دی ہیں۔ سب سے پہلے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ فرمایا، کفار سے مقابلے کے لیے تم جنگ کی تیاری کرو۔ اب جنگ کی تیاری کیسی ہونی چاہیے؟ جتنی تمہارے پاس استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے اتنی، یعنی اتنی نہیں کہ مخالف کے پاس کیا کیا ہے۔ مخالف کے پاس ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہوں، لیکن تم کو اپنی طاقت کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق تیاری کرنی ہوگی۔ من قوہ فرمایا اس کے بعد، یعنی وہ طاقت مہیا کرو، فراہم کرو، تیار کرو اپنے آپ کو، ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے تیار کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ اس میں طاقت کا لفظ جو آیا ہے، افرادی قوت، تعداد کے اعتبار سے مین پاور بھی جو ہے زیادہ ہونا چاہیے، اور ہر قسم کا جنگی سامان اور ہتھیار، اسلحہ، سب کچھ تمہارے پاس ہونے چاہیے جس قدر تمہارے پاس طاقت ہو، کیونکہ جنگ بدر میں مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں نکلے تھے، کیونکہ وہ اس موقف میں نہیں تھے کہ جنگ کے لیے بھرپور تیاری کر سکیں، اور ان کے پاس ایسا کوئی سامان بھی نہیں تھا۔ لیکن آئندہ کے لیے انہیں ہدایت کر دی گئی ہے کہ جس حد تک ممکن ہو تمہارے پاس بھی ایک تربیت یافتہ فوج ہونی چاہیے۔ تم اس بات کو بھی دیکھتے رہو کہ تمہارے فوجیوں کی، تمہارے مسلمان مجاہدین کی جو ہے جنگ کے لیے تیاری ہو، اور ان کو وہ سارے فنون سکھائے جائیں جو جنگ میں کام آتے ہیں، جس سے جنگ جیتی جاتی ہے، وہ ٹیکنکس اور ٹرکس جو ہے سب ان کو بتائے جائیں، اور ان کو مکمل طور پر ٹرین کیا جائے ملٹری کے پاس۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جنگی ساز و سامان اور جس قدر ضرورت کی چیزیں جنگ میں کام آتی ہے وہ سب کے ساتھ تمہارے پاس جو ہے ہونی چاہیے۔ جیسا کہ اس میں قوت کا لفظ جو استعمال کیا ہے وہ ہر زمانہ کے اعتبار سے ہے۔ وہ زمانہ، وہ ملک، وہ مقام پر جو چیزیں استعمال ہوتی تھی، اور اس کے بعد جہاں جہاں پر جو چیزیں استعمال ہوں گی وہ ساری چیزیں بھی تمہارے پاس ہونی چاہیے بقدر استطاعت۔ جیسا کہ اس وقت تلواریں ہوتی تھیں، نیزے ہوتے تھے، تیر ہوتے تھے، اس کے بعد کا دور آیا، بندوقیں آئیں، توپ آئے، اور پھر اس کے بعد مزید ترقی کرتی گئی دنیا، تو ان کے پاس اور زیادہ ساز و سامان آتے گئے، بامز بنائے انہوں نے، اور ٹینکس بنائے، میزائلز بنائے، اس طریقے سے راکٹ بنائے، اور پھر ایئر کرافٹس جو جنگی طور پر کام آتے ہیں، فائٹر ایئر کرافٹس جسے کہا جاتا ہے وہ، اور آبدوز، سب میرینز،
سمندر کے اندر، پانی کے اندر سے چلنے والی جو کشتیاں ہوتی ہیں جو دشمن سے مقابلہ کرتی ہیں جا کر وہ، اور پھر نیول کا جو جہاز ہوتا ہے وہ، سمندری جہاز لڑنے والا، یہ ساری چیزیں جس قدر ہو سکتی تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ اور آج کا جو دور ہے وہ ایٹمک پاور کا دور ہے، نیوکلیئر پاور، یہ سب کا سب مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے۔ مسلمان اس سے لیس ہونا چاہیے اپنے دشمن سے مقابلے کے لیے، ان کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، ان کو کسی بھی اعتبار سے پیچھے نہیں رہنا ہے۔ کہیں دشمن کو یہ بات نہ سمجھ میں آ جائے کہ مسلمان کمزور ہے، بلکہ مسلمانوں کو مضبوط کرنے کی بات اس آیت میں کی گئی ہے، اور ان کو مکمل ہدایتیں دی گئی ہے کہ جنگ کے لیے تم کو بھی تیار ہونا ہوگا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، سواریوں کا تذکرہ آیا پھر سے الگ سے کہ تمہارے پاس بندھے ہوئے گھوڑے ہوں اور تمہارے پاس تیار کیے ہوئے گھوڑے ہوں، نشان زدہ گھوڑے ہوں۔ یعنی گھوڑے ایک بہترین سواری تصور ہوتی تھی جنگ میں۔ اس زمانے میں زیادہ تیز رفتار اور جنگی کارروائی کے لیے اس سے زیادہ موزوں اور کوئی دوسری سواری نہیں تھی۔ آج بھی کئی ایک ایسے مقامات ہیں ریگستانی اور صحرا کے کہ جہاں پر گھوڑوں کے بغیر جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانی میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے، گھوڑوں کی پیشانی میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ تو گھوڑے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اس کا تذکرہ الگ سے کیا ہے کہ تیاری، جنگ کی تیاری کے ساز و سامان میں وہ بھی شامل ہے، لیکن اس کے علاوہ الگ سے پھر رباط الخیل فرما کر یہ بتا دیا گیا کہ تمہارے پاس سواری اور جنگ لڑنے والے گھوڑے اور دیگر سواریاں بہترین جو ایڈوانس سواریاں ہیں وہ ساری سواریاں تمہارے پاس ہونی چاہیے جو دشمن کے پاس ہے۔ جس قدر ہو سکے تم اس کی تیاری کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جہاد اور جنگ جو ہوتی ہے وہ آفنسو یا ڈیفنسو دونوں سلسلے میں ہتھیار سے ہی ہوگی، لیکن اس کے علاوہ بھی جہاد زبان سے اور قلم سے بھی ہوتی ہے۔ اسلام پر اور مسلمانوں پر کوئی اگر شک و شبہ کرے اور اس کے خلاف الزامات لگائے تو اس میں زبان سے بھی مقابلہ کیا جانا چاہیے، اور قلم کے ذریعے سے بھی، اپنی تحریروں کے ذریعے سے بھی مقابلہ کرنا، یہ بھی جہاد ہی میں شامل ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ صرف ہتھیار سے بلکہ زبان اور قلم سے بھی جہاد ہوگی۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم، فرمایا کہ جہاد کا اصل مقصد کیا ہے، کیوں لڑتے ہیں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو نیز ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی تم ڈراؤ۔ ترہبون رہیبہ، یہ مطلب یہ ہے کہ خوف زدہ کرو ان کو، اور ان کو مغلوب کرنے کی کوشش کرو، ان کو مرعوب کرو، کیونکہ تم ان کو بتا دو کفار کو کہ تم کچھ کم نہیں ہو، تمہارے پاس بھی سب ساز و سامان ہیں، تم بھی تیار ہو، تم بھی جنگ کی تیاری کر چکے ہو۔ یہ ڈرانا تمہارے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ جنگ جو تیاری کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ صرف قتال کے لیے تیاری نہیں ہے بلکہ ڈرانے کے لیے بھی ہے۔ کئی ایسے موقع آتے ہیں کہ اس وقت جنگ ہی نہیں ہوتی، جنگ کی تیاری ہوتی ہے لیکن کسی نہ کسی وجہ سے جنگ روک دی جاتی، ختم ہو جاتی ہے، ڈر کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، دشمن خوف کھا جاتا ہے۔ تو یہ خوف ان میں پیدا کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ خوف پیدا ہو جائے گا تمہاری تیاری کی وجہ سے دشمن میں، جو اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں اور دیگر لوگوں کے دلوں میں۔ لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، فرمایا گیا کہ بہت سے تو ایسے دشمن ہیں جن کو تم جانتے ہو، جیسا کہ مسلمانوں کے سامنے اس وقت جو لوگ برسر تھے ان کے مقابلے پر آئے ہوئے تھے وہ قریش اور مکے کے کفار اور دیگر عرب کے کفار مسلمانوں کے مقابلے پر تھے، اور یہود کے مدینے کے جو یہود تھے وہ بھی مسلمانوں سے مقابلہ کر رہے تھے اور ان سے دشمنی کر رہے تھے اس زمانے میں۔ اس کے بعد بھی بہت سے ایسے کفار اور مشرکین آ جائیں گے جن کے بارے میں تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ آئے جو مسلمانوں کی مخالفت کی اور ان سے دشمنی کی، ان سے جنگیں لڑی، صلیبی جنگیں، کتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں جو نصارہ نے لڑی مسلمانوں کے خلاف۔ تو ایسے کئی ایک دشمن ہیں جس کے بارے میں تم نہیں جانتے، ان تمام کو اس کے ذریعے سے تم ہیبت زدہ کرو، خوف زدہ کرو، ان کو ڈراؤ اور ان کو مرعوب کرو۔ یہ تیاری، جنگی تیاری کے ذریعے سے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ مسلمان کبھی بھی کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے،
اپنی طاقت جو ہے بتانا چاہیے لوگوں کو کہ ہم بھی طاقتور ہیں، ہم بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم خاموش بیٹھے ہوئے نہیں ہیں۔ ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ لڑنے بھیڑنے کے لیے بلا وجہ کے، لیکن اگر کوئی ہم پر حملہ کرے گا تو پھر ہم اس کا ڈیفنس کریں گے اور پھر اس کا مقابلہ بھرپور انداز میں کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کو۔ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ اور پھر فرمایا گیا یہ تمام کاموں کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ مال جنگ لڑنے کے لیے بھی، جنگ کی تیاری کے لیے بھی، ہتھیار لانے کے لیے بھی، سواریوں کے لیے بھی، اور جنگ کے دوران بھی مال کی بے حد کثرت سے ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس سلسلے میں مسلمانوں کو جو ہے ہدایت دی گئی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت بتائی گئی۔ یہ انتہائی اجر عظیم ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اور خاص طور پر اسلام دین کی حفاظت کے لیے اپنا مالوں کو خرچ کرنا۔ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے یوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، پورا پورا بدل تم کو لوٹا دیا جائے گا۔ تم یہ مت سمجھو کہ اس میں سے ہمارا کوئی نقصان ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں بھی عطا فرما دیں گے۔ جیسا کہ جنگوں میں مال غنیمت کے ذریعے سے بے شمار مال مسلمانوں کو ملا۔ جو مسلمان صحابہ کرام اس وقت خستہ حال تھے، لیکن جنگیں ہوئی اور فتوحات کے ذریعے سے مال غنیمت اس قدر آیا کہ اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا، کسی کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ اتنا مال آئے گا۔ بحرین کی جنگ سے، یمن سے اور دیگر مقامات سے جو ہے تو مال مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تم مال خرچ کرو تیاری کے لیے، تو تم کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائیں گے، اس کا بدل عطا فرمائیں گے اس دنیا میں، یا اگر اس دنیا میں تمہیں نہیں ملا تو پھر آخرت کا تو بہترین سودا ہے، وہاں کے لیے تو تمہارے لیے متعین کر دیا گیا ہے، وہ خیر اور برکت ہے، وہاں کے لیے بہترین تمہارے لیے جو ہے تیار رکھی گئی ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی اس کے لیے جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس میں جو ہے مشرکین اور کفار جنگ نہیں کرنا چاہیں، اگر تم سے صلح کر لینا چاہیں تو پھر ان کی صلح کو قبول کر لو اگر ممکن ہو، اگر تم یہ مناسب سمجھو۔ یہ حکم دیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کہ وہ خود اگر آگے بڑھ کر اس کا پیشکش کریں تو تم کو چاہیے کہ تم اس پر غور کرنا۔ مسلمانوں کو بڑھ کر صلح کی کوشش نہیں کرنا چاہیے اس وقت جب ان کے اوپر زیادتی ہوئی اور ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہو اور ان کو نقصان پہنچایا گیا ہو، تو پھر مسلمان اگر صلح کی پیشکش کریں گے تو وہ کمزور سمجھے جائیں گے۔ ہاں، دشمن جب صلح کا پیشکش کرے تو اس کو قبول کر لینا زیادہ بہتر ہوگا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کیونکہ جو ہے اس میں زیادہ بہتری اور خیر ہے۔ جبکہ اس سے پہلے کی آیت میں جو ہے یہ بات بھی چل رہی تھی کہ سرزمین حرم کو شرک سے پاک کیا جائے، اور یہاں فرمایا کہ اگر وہ صلح کے لیے جھک جائیں تو تم بھی جھک جاؤ۔ یہ دوسری بات پہلی بات کی منافی نہیں ہے، بلکہ اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ اصل مقصد جو ہے وہ سرزمین حرم سے کو شرک سے جو ہے وہاں پر شرک سے خاتمہ کر دیا جائے، اس کو پاک کر دیا جائے۔ مشرکین سے جنگ جاری رکھنا ہے، لیکن درمیانی مرحلے ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ اس دوران صلح صفائی ہو جائے اور کچھ معاہدات طے پائے جائے۔ وہ لوگ اگر آگے بڑھ کر اس یہ پیشکش کریں تو بہتر یہ ہے کہ تم اس کو قبول کر لو، کیونکہ یہ صلح شرک کے خاتمے کے لیے سازگار فضا پیدا کر سکتی ہے اور تم کو بھی کچھ مہلت مل سکتی ہے، اور ان کو بھی جو ہے اپنی اصلاح کے لیے جو ہے موقع مل سکتا ہے، اور جنگ کا جوش ٹھنڈا پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ اس صورت میں کتنے ہی لوگ غور و فکر کر کے اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سارے فائدے اس میں ہیں کہ اگر وہ صلح کا پیشکش کریں تو تم اس کو ٹھکراؤ مت، بلکہ اس پر غور و فکر کرو اور اس کو قبول کرنے میں زیادہ بہتری ہے۔ تم آگے بڑھ کر اپنی کمزوری مت دکھاؤ۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور پھر آخر میں کہا گیا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ صلح اگر وہ پیشکش کرے اور تم قبول کر لیں تو تم کو یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تمہارے ساتھ بے ایمانی کریں گے اور تم کو جو ہے اندھیرے میں رکھ کر تم پر ایک بارگی حملہ کر دیں گے، تمہارے دوست بن کر تمہاری سے دشمنی نکالیں گے۔ یہ ساری فکریں تم اللہ کے اوپر چھوڑ دو۔ یہ سارے خطرناک اگر کام وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ لے گا، اللہ تعالیٰ کافی ہے ان کے لیے۔ انہ هو السمیع العلیم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں اسماء الحسنی میں سے یہاں اللہ کا بتایا گیا ہے کہ یقیناً وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی وہ ان کے سارے جو ہے جو بات چیت ہے
اور ان کے جو خیالات ہیں، دل میں پلنے والی جو خیالات ہیں اور ان کی نیتیں ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. ان کو سزا دے گا جس وقت موقع ہوگا. تم کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے موقعوں پر تم آگے بڑھ کر اگر صلح کر لو کہ اس میں زیادہ بہتری اور خیر ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اور اے پیغمبر، اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہو تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے. وہی ہے جس نے اپنی نصرت سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی. اور پھر سے مقرر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ کفار تم کو دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے پہلے بھی ایسے کام کیے ہیں، ان کی فطرت میں یہ داخل ہے کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے رہے ہیں، تو تم سمجھ لو کہ ان کے دھوکے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم تمہاری مدد اور نصرت کر چکے ہیں اور تم کو کامیاب کر چکے ہیں، اور تمہاری مدد ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے ساتھ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. نہ صرف اللہ تعالیٰ بلکہ مومنین کی ایک مضبوط جماعت کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیچھے رکھ دیا ہے تمہاری مدد کے لیے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. وہ بھی تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے مددگار ہیں، تمہارا ساتھ دینے والے وہ جماعت ہے، ایک بہترین جماعت. یہ آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوئی، جیسا واللہ یعصمک من الناس فرمایا ایک موقع پر کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے. اس کے بعد آپ کی حفاظت کے لیے کوئی بھی آپ کے خیمے کے باہر نہیں کھڑا ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے. تو اس آیت میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تو اس کے بعد کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ دشمن غلطی سے بھی آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہو اور آپ کو اس سے کوئی نقصان پہنچا ہو. ہمیشہ دشمن ناکام رہے اور نامراد ہی رہے. لیکن یہ صرف خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا کہ ان کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا اور ان کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکے گا. لیکن دیگر مسلمانوں کے لیے چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کا انتظام کریں اور گرد و پیش پر کا جائزہ لیتے رہیں اور اپنی حفاظت اور اپنی تیاری ان سے جو ہے اگر لڑنے کا موقع آ جائے تو اس کی تیاری مسلمانوں کو کرتے رہنا چاہیے. صرف اس بھروسے پر نہیں بیٹھنا کہ وہ دھوکہ نہیں دیں گے. دیگر مسلمانوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں اور دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے قیامت تک کے لوگ. تو اس تعلق سے جو ہے صرف خصوصی طور پر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا تھا کہ آپ کو وہ لوگ دھوکہ نہیں دے سکیں گے، دھوکہ دے کر کوئی آپ کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اور ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکے اس آیت کے نزول کے بعد. اور پھر اللہ تعالیٰ کافی ہے فرما دیا گیا اور مومنین آپ کے لیے کافی ہے آپ کی مدد کے لیے. اس لیے آپ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے.